ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور اب بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی تحقیقات کا معاملہ. اڈیالہ جیل میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز خان کی سربراہی میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم کی پوچھ گچھ کی تفصیل سامنے آ گئی. بانی پی ٹی آئی نے NCCIA ٹیم کے بیشتر سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا. بتایا سوالات پر برہم بانی پی ٹی آئی NCCIA ٹیم کو کمرے سے جانے کا کہتے رہے. بانی نے ایاز خان پر بوگس کیس بنانے کا الزام لگایا. بانی پی ٹی آئی نے کہا اکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ نہیں بتا سکتا. سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلانے والے شخص کا نام بتا دیا تو وہ اغوا ہو جائے گا. سوالات کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے بار بار کہا میرا کوئی خاص پیغام رساں نہیں. طویل عرصے سے کسی سیاسی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی. جب کوئی ملاقاتی آتا ہے تو سوشل میڈیا ٹیم کو پیغام بھجواتا ہوں. جبران الیاس کے اکاؤنٹ چلانے کے حوالے سے بھی بانی پی ٹی آئی نے صاف انکار کر دیا. کہا جبران آپ سے زیادہ محب وطن ہے. کے مطابق پوچھ گچھ کرنے والی ٹیم نے سوال کیا آپ کا اکاؤنٹ CIA, را یا موساد چلا رہی ہے تو جواب دیا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں موساد کے ساتھ کون ہے. بانی پی ٹی آئی نے تفتیش کاروں کو کہا علیمہ خانم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سوال ہوا پی ٹی آئی قیادت اکثر سوشل میڈیا پوسٹ سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے. جواب آیا لیڈرشپ خوف کا شکار ہے, وہ نتائج سے ڈرتی ہے. یہ بھی بتایا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جیل میں پڑھی ہے. بانی کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ملاقات نہ کرانے کا ڈرامہ بھی ہوتا ہے. ملاقاتیں نہیں ہوتی تو ایکسپرٹ لمبے بیان کہاں سے آتے ہیں. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور بانی کو ناراض نہیں اور حکومت کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں. ARY فیملی پروپرائٹر سے لے کے عام ورکر تک سب کو بہت دلی مبارکباد. میری دعا ہے کہ پاکستان کے بیانیے کو لے کے جا رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ آپ کو پذیرائی ملے. ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ملاقات نہ ہونے کا ڈرامہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اگر انفارمیشن آتی بھی نہیں ہے جاتی بھی نہیں ہے تو وہ ایکسٹینڈر کے اوپر لمبا لمبا بیان چھپتا ہے, وہ کہاں سے آ جاتا ہے. KPK میں چیلنج ہے اور ان لوگوں کی طرف سے ہے جو سرحد پار سے آتے ہیں. اب شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں جی ان کے خلاف آپریشن نہ کرو. وہ بھائی 12 جنازے ہم اٹھا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. کسی ایک شہید کی فیملی سے انہوں نے آج تک تعزیت کی ہو. بانی PTI سے لے کے نیچے تک آ جائیں, بھولے سے بھی کبھی گیا ہو, لیکن دہشت گردوں کے لیے ہر وقت ہمدردی کرتے ہیں. جو پاکستان کو توڑنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں, پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کو جی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آزادی دی جائے, سیاست بھی کریں. ملک کے ساتھ کمٹمنٹ تو شو کرو نا. آزاد جموں کشمیر کے حالات خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے. وزیراعظم آزاد جموں کشمیر انور الحق کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. بولے آپریشن بنیال المرصوص کی کامیابی کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. تمام سیاسی جماعتیں مفاد عامہ اور مسائل کے حل کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گی. کشمیر کے موجودہ صورتحال پر مشاورت کے بعد اعلامیہ جاری کیا. بین المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے. کامیابی سے تحریک آزادی کشمیر کے حوصلے بلند ہوئے. ہندوستان اپنی خفت کو چھپانے کے لیے مملکت پاکستان کے دیگر صوبوں بالخصوص بلوچستان کی طرز پر آزاد کشمیر کو سیاسی ضروریاتی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی طرف ہے. آزاد جموں کشمیر کی جملہ سیاسی قیادت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی بھرپور حمایت کرتی ہے. آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کرنے کے لیے جو سائفر منظر عام پر آیا ہے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے. تمام سیاسی جماعتیں اس گناہی سازش کی بھرپور مذمت کرتی ہیں. آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کرنے کی کسی بھی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 31 ستمبر سے تمام سیاسی جماعتیں مقبوضہ کشمیر کے عوام اور مسلح افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی. جلسہ عام 21 ستمبر بروز اتوار راولہ کوٹ, جبکہ 22 ستمبر کو بروز پیر باغ میں منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین خطاب فرمائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین PTA کو ہٹانے کا حکم. عدالت نے قرار دیا کہ چیئرمین PTA کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں. PTA میں سینئر رکن عارضی طور پر چیئرمین تعینات کیا جائے. چیئرمین PTA نے عہدے سے ہٹائے جانے پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آرڈیننس 1972 کے تحت اپیل دائر کی. اپیل فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست بھی کی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور راولپنڈی میں میجر عدنان اسلم شہید کی رہائش گاہ پہنچے. شہید کے اہل خانہ سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا.
علی امین گنڈاپور نے بنوں میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جان قربان کرنے والے میجر عدنان کو خراج عقیدت پیش کیا اور بولے شہید میجر عدنان اسلم نے دہشت گردوں کا انتہائی جواں مردی سے مقابلہ کیا. پوری قوم کو ایسے بہادر سپوتوں پر فخر ہے. سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ملک میں عام کے لیے سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے بے مثال قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. شہید میجر عدنان کے گھر جاؤں گا، خود فوجی خاندان سے ہوں. وزراء خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ان کے بھائی نے کارگل جنگ لڑی. وفاقی وزراء نے افسوسناک بیانات دیے. شہداء پر سیاست گھٹیا حرکت ہے. ایسا دن نہیں ہے میری زندگی میں کہ میں نے عمران خان رہائی کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ نے کرنا ہے. میری ملاقات اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ان کا ایک مقصد چل رہا ہے کہ پارٹی تقسیم ہو. پارٹی کے اندر جو بیانیے بنانے والے لوگ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، ایجنڈے والے بھی ہیں، کچھ نادان ہیں اور کچھ منافق ہیں. تو مجھے اب نہیں ملنے دے رہے، اسی لیے اسے میں ڈیمیج ہو رہا ہوں. پھر یہاں پہ ہمارے والے کہتے ہیں علی امین کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں. اچھے تعلقات ہیں. جس طریقے سے ہماری حکومت کو گرایا گیا کہ اس کے ذمہ دار افغان مہاجرین سے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، سزائیں ہو رہی ہیں، جیلی پرچے ہو رہے ہیں. یہ افغان مہاجرین نے کی ہے. افغان مہاجرین میں اور طالبان میں پہلے تو فرق کریں. آپ نے یہیں سے بیٹھ کر کہا کہ جی مجاہدین ہیں. ملٹری آپریشن کو آپ کی مارل سپورٹ حاصل؟ نہ میں کسی آپریشن کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں اس پالیسی کو سپورٹ کرتا ہوں. میں ایک پالیسی کو سپورٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد بحال کرو، لوگوں کو ساتھ لے کے چلو، مذاکرات کرو، افغانستان سے مذاکرات کرو، کیونکہ یہ ناصور آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے. اور بات کریں گے پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار. علی پور میں کئی بستیاں اجڑ گئیں. حفظآباد میں فصلیں دریا برد ہو گئیں. سیالکوٹ میں کرنٹ لگنے سے 2 وابڈہ اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس نے بتایا واقعہ سیلاب کے باعث گرنے والی لائنوں کی مرمت کے دوران پیش آیا. دھوپ کی تپش، بھوک کی تڑپ، آشیانے اجڑنے کے بعد زندگی کیسے گزرتی ہے، کوئی ان سیلاب متاثرین سے پوچھے. علی پور میں سیلاب نے دیہات کے دیہات اجاڑ دیے. متاثرین بے بسی کی تصویر بن گئے. ایک بار امداد ملی تو دوبارہ کوئی لوٹ کر نہ آیا. کو خیمے نہیں ملتے، خیمے اندر 2-4 چلے نے تے والا بھاج وین ٹرک بھجا وین. بال سارے بیمار ہیں، مچھر رات دا کھندن دین دا دھوپ کھندی ہے. لیاقت پور کے ڈیرہ آفریدی ریلیف کیمپ میں متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. سیلاب کا پانی تپتی دھوپ سے بچنے بھی نہیں دیتا. سب بال بچاتے نکل آئے ہوں، باقی سامان بھی لوٹ گئے. تھوڑا بہت سامان اسا اپنے نال چاہتے آئے ہوں. اتنا سا کھلے آسمان تلے زندگی بیٹھے گزرے ہوں. اس شریف میں 800 بستیاں زیر آب ہیں. ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں کمی تو آ گئی، لیکن سیلاب زدگان کی زندگی اب بھی اجیرت ہے. انتظامیہ نے پانی کے بیچوں بیچ ریلیف کیمپ قائم کر دیا. حکومت کی طرف سے ہمیں کیمپ تو فراہم کیے گئے ہیں، لیکن کیمپ اس جگہ پر لگائے گئے ہیں جہاں دوبارہ پانی نیچے سے آ گیا. صرف یہ کیمپ ایک دفعہ لگا کر دے کر گئے ہیں. کھانا وغیرہ ایک دفعہ آ کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ہماری ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ ہمارے اوپر نظر ثانی کیجیے. جلال پور بیروالا میں آشیانے دریا کی موجوں کی روانی میں بہ گئے. مکین لبے سڑک امداد کی آس لگائے بیٹھے ہیں. پاک پتن میں بھی سیلاب نے ہنستے بستے گھروں کو ویرانے میں بدل ڈالا. کئی خاندان نربدر ہو گئے. کوئی انہاں بندیاں دا رہن دا بندوبست کوئی نہیں ہے. ساری تو ریکویسٹ ہے حکومت اگے ہے کہ اگر ساڈا کوئی مستقل رہن واسطے کوئی بندوبست کیتا جائے. حافظ آباد میں کھیت کھلیان دریا کی نظر ہو گئے. کسانوں کی محنت پانی میں بہ گئی. چاول جڑا ہے وہ تباہ ہو بالکل برباد کر دیتا ہے. اس دریا نے ملیاں میٹ کر دیتی آتی. چنیوٹ میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا. 58 سے زائد راستے بحال کر دیے گئے. اب بھی 16 راستوں کی بحالی کا کام جاری ہے. بہاول نگر میں کھلے آسمان تلے پڑے سیلاب زدگان کے لیے خیمہ بستی قائم کر دی گئی. رپورٹ کرے ہیں محمد احمد چودھری. نورے والا بند پر گزشتہ 15 روز سے سڑک کنارے کھلے آسمان تلے پناہ لینے والے دریائے ستلج سیلاب متاثرین کے لیے PMML کی جانب سے خیمہ بستی قائم کر دی گئی، جس میں متاثرہ خاندانوں کو رہائشی سہولت کے ساتھ سیلاب زدہ بچوں کے لیے اسکول، پلے لینڈ اور علاج معالجے کے لیے میڈیکل کیمپ بھی بنایا گیا ہے. متاثرین کے لیے 3 وقت کا پکا ہوا کھانا اور خشک راشن بھی فراہم کیا جا رہا ہے. مشکل وقت کے اندر مرکزی مسلم لیگ نے یہاں پہ الکریم خیمہ بستی کا انعقاد کیا، جس میں میڈیکل کی سہولیات کے ساتھ ساتھ مسجد بھی بنائی گئی. بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے مددگار اسکول کے نام سے اسکول بھی بنایا. موٹو یہی ہے کہ آخری فد کی بحالی تک اور آخری فد کو ہم اس پہ جو ہے وہ ایک احسن طریقے سے رہائش پذیر ہونے تک ضلعی انتظامیہ، مخیر حضرات، انجمن تاجران اور ہمارے تمام جو ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. بنیادی سہولیات سے آراستہ خیمہ بستی میں مصیبت زدہ خاندانوں کی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے گا. کیمرامین جمیل زیدی کے ساتھ محمد احمد چودھری، ARY نیوز، بہاول نگر. وزیر اعظم شہباز شریف آج سہ ملکی دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے. ریاض کی سڑکیں
پاکستان اور سعودی عرب کے پرچموں سے سجا دی گئی ہیں۔ وزیراعظم کے استقبال کے لیے عام شاہراہوں پر دونوں ملکوں کے پرچم لہرا دیے گئے۔ دورے میں پاکستان اور سعودی عرب تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم سعودی عرب سے برطانیہ اور پھر امریکہ جائیں گے۔ چین کے شہر شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے یادداشتوں پر دستخط تقریب میں شرکت کی۔ MOUs کا مقصد کی پاکستان میں زراعت، ماحولیات اور ماس ٹرانزٹ شعبوں کی ترقی تقریب میں ہیں۔ خاتون اول آصفہ زرداری، بلاول بھٹو اور سینیٹر سلیم مانوی والا بھی شریک تھے۔ MOUs کا مقصد کنٹرول ایگریکلچر سائنس اینڈ ایجوکیشن پارک، زرعی پیداوار اور خوراک کے تحفظ میں اضافہ، کالج کسانوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور تربیت فراہم کرنے کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام، ٹائی سائیکلنگ پروجیکٹ اور ماحول دوست فاضل مادہ کی مینجمنٹ کو فروغ دینا ہے۔ صدر زرداری یہ MOUs نے کہا پاک چین زرعی تکنیکی اور ماحولیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کی عملی کوشش ہے۔ سندھ کے وزراء شرجیل میمن اور سید ناصر سنچار، پاکستان کے چین میں سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دوحہ میں ایرانی صدر سے ملاقات۔ ڈاکٹر مسعود نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ایران سے تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ امیر قطر شیخ تمیم سے ملاقات میں وزیراعظم نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی، قطر کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ سڑک بنی نہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ یہ کہانی ہے عمر کوٹ سے میرپور خاص جانے والی سڑک کی۔ 20 کلومیٹر کی اس سڑک کا کیا حل ہے، بتا رہے ممتاز عارف سر۔ سے میرپور خاص جانے والی یہ سڑک 20 کلومیٹر تک سفر کے قابل نہیں ہے۔ مرکوٹ اور تھرپارکر کی آدھی آبادی کا میرپور خاص، حیدرآباد اور کراچی جانے کے لیے سفر کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ گاڑیوں کو ٹائر بار پھٹ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں ادھر۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث نہ وقت گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ راجہ رستی سے عمر کوٹ تک جو یہ 20 کلومیٹر کی ہے، یہ مفاصلہ ہے، یہ اس کے روڈ کے اوپر اس کو گورنمنٹ کو اپیل ہے بڑا کر کے اس کو بنایا جائے۔ سڑک کی خستہ حالی کے باوجود کچھ عرصہ قبل نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس کی وصولی شروع کر دی، جسے عوام کے احتجاج کے بعد سڑک کی تعمیر کے وعدے کے ساتھ ملتوی کیا گیا۔ ممتاز عارف سر، ARY نیوز، عمر کوٹ۔ ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال خانیبال میں عارضی ملازمین میں 28 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کریں گے ساجد خان۔ اسپتال کے 21 ڈیلی ویجز ملازمین گزشتہ 28 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ 2 سال سے زائد عرصہ سے بغیر تنخواہ کام کرنے والے اسٹاف کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ان ملازمین کے لیے زندگی کے بنیادی تقاضے پورے کرنا بھی اب ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ہمارے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ 28 مہینے ہو گئے ہمیں جو ہے نا سیلری نہیں دے گی، اور جو ہے ہم بسوں پہ دھکے کھا کے بسوں کے ساتھ لٹک کے اور آتے ہیں۔ اب جن سے کوئی کرانے کا یا دوسرا تیسرا وہ ہمارے دروازے پہ آ کے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے مجبور ہیں۔ کوئی اگر ایک بندہ خودکشی کرے گا تو پھر ان کو ہوش کے ناخن آئیں گے۔ ہماری 27 منتھ ہو گئے ہیں، 28 منتھ ہو چکے ہیں کہ سیلریاں نہیں دی جا رہی۔ باقاعدہ ہم جسے کہتے ہیں کہ تمام افسران سے مل چکے ہیں۔ ہر دفعہ ہمیں لولی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، آپ کا یہ میٹر ہے، آپ کا بجٹ نہیں آ رہا، آپ کا یہ نہیں آ رہا۔ ہمارے ساتھ مختلف طرح کی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں۔ ہسپتال کی MS ڈاکٹر امارہ کا کہنا ہے کہ ان ملازمین کا کیس عدالت میں ہے۔ تنخواہ کسی بھی ملازم کا بنیادی حق ہے اور اس میں تاخیر صرف ایک فرد نہیں بلکہ کئی خاندانوں کو متاثر کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکام بالا کب جاگتے ہیں اور کب ان محنت کشوں کو ان کا حق ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ حافظ آباد میں بھی سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم شروع کر دی گئی ہے، جو 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ بابر اعجاز کی رپورٹ۔ حافظ آباد میں بھی محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر پنجاب کی جانب سے 9 سے 14 سال کی بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ DHQ ہسپتال میں وزیر اعلیٰ کی کوارڈینیٹر اور MN سائرہ افضل تارڑ اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے مہم کا افتتاح کیا۔ 27 ستمبر تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران 72,000 بچیوں کو مفت ویکسین دی جائے گی۔ میری گزارش ہے تمام والدین سے
کہ 9 سے 14 سال کی عمر کی اپنی بچیوں کو یہ ویکسین لگوائیں۔ یہ بہت ہی مضر مرض ہے، اس سے بچاؤ کے لیے اس ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ حافظ آباد میں میری تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو بچیاں ان کی اسکول جاتی ہیں یا گھروں پہ ہیں ان کو HPV ویکسینیشن لگوائیں۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء، اساتذہ، میڈیا اور سول سوسائٹی کو بھی آگاہی پھیلانے کی اپیل کی گئی۔ قومی ویکسینیشن مہم بچیوں کو کینسر سے محفوظ بنانے کی طرف اہم قدم ہے۔ بابر اجاز، ایئر نیوز، حافظ آباد۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اس سال یوم دفاع سادگی اور وقار سے منایا گیا، جس میں سیلاب زدگان کے لیے دعا اور افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ رپورٹ کریں ہیں فرید قریشی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے قومی ترانے کی دھن پر پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ ڈاکٹر فیصل نے پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے تحفظ میں مسلح افواج کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، خاص طور پر کامیاب آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جس کا اختتام مارکہ حق پر ہوا۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے حجم اور وسائل کے اعتبار سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہر سال پاکستان کے بیرونی ممالک میں قائم سفارت خانے یوم دفاع جوش و خروش سے مناتے ہیں، جہاں ڈیفنس اینڈ ڈپلومیٹک کور اور کمیونٹی ممبران کو مدعو کیا جاتا ہے۔ تاہم اس سال سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریبات کو انتہائی سادگی سے منایا گیا۔ تقریب میں پاکستان کے امن اور خوشحالی، شہداء اور ہیروز اور پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ فرید قریشی، ایئر وائی نیوز، لندن۔ ایشیا کپ کا بڑا دھماکہ، ICC نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا دیا گیا۔ قومی ٹیم آج شیڈیول کے مطابق متحدہ عرب امارات سے میچ کھیلے گی۔ رچی رچرڈسن میچ ریفری ہوں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ PCB نے ایشیا کپ سے متعلق ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے کہ مشاورت ابھی جاری ہے۔ شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ شہزاد بتائیے گا۔ جی ہاں، یہ جو ایشیا کپ کے معاملے کو لے کر جو صورتحال کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ترجمان PCB عامر میر کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے مشاورت جاری ہے اور کل تک حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا، جبکہ فیصلہ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد ملک۔ پاکستان کا مضبوط موقف کام کر گیا۔ ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان اور UAE آج مد مقابل ہوں گے۔ متضاد اطلاعات ہیں۔ PCB کہتا ہے کہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ متنازع میچ ریفری کو ہٹانے پر ICC آخر کیسے مانا، بتا رہے ہیں شاہد ہاشمی۔ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے کٹ بیگز ہیں جو پریکٹس سیشن کے بعد یہاں پہ رکھے ہیں، اور یہی کٹ بیگز دبئی اسٹیڈیم میں بھی آنے والے ہیں، اس لیے کہ تنازع حل ہو گیا ہے ایشین کرکٹ کونسل اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان۔ ICC بھی اس کا ایک فریق تھا۔ کئی ای میلز کا تبادلہ ہوا، کئی فون کالز ہوئی۔ عمان کرکٹ کے آفیشل ہیں پنکج کھیمجی، انہوں نے بڑا اس میں پارٹ پلے کیا۔ جے شاہ نے بھی بڑا پارٹ پلے کیا، اور پاکستان نے ان کو بتایا ICC کو کہ ایسی مثالیں ماضی میں موجود ہیں جب میچ ریفری تنازعات کے بعد ہٹائے گئے ہیں۔ تو اینڈی پائیکرافٹ میچ میں نہیں ہوں گے، پاکستان کھیلے گا۔ پاکستان UAE سے جیت کر سپر 4 کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور پھر ستمبر 21 کو ایک دفعہ پھر بھارت کے مد مقابل آئے گا۔ بھارت اور میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کا گٹجوڑ بے نقاب۔ ایشین کرکٹ کونسل نے اینڈی پائیکرافٹ کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق اینڈی پائیکرافٹ نے جان بوجھ کر بھارت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سلمان علی آغا کو ہاتھ ملانے سے روکا۔ پائیکرافٹ نے ٹاس سے قبل پلان کے مطابق سلمان آغا کو کہا کہ مائک بند کریں، ٹاس کے بعد ہاتھ نہیں ملائے جائیں گے۔ قوانین کے مطابق میچ ریفری مینیجر کے ذریعے کھلاڑیوں تک پیغام پہنچاتا ہے۔ پائیکرافٹ نے سیاسی باتیں کرنے کے باوجود بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ زمبابوے سے تعلق رکھنے والے اینڈی پائیکرافٹ کی پاکستان سے دشمنی نئی نہیں۔ میچ ریفری نے ماضی میں بھی ہمیشہ پاکستان کے لیے ویلن کا ہی کردار ادا کیا۔ پاکستانی بالرز کے ایکشن ہمیشہ پائیکرافٹ نے ہی رپورٹ کیے۔ صدر اور CEO AIY نیٹ ورک سلمان اقبال کہتے ہیں کہ 25 سال بیت گئے، لگتا ہے کل پرسوں نیٹ ورک شروع کیا۔ 800 سے زیادہ لوگ 20 سال سے AIY کے ساتھ ہیں۔ جو ساتھی اب دنیا میں نہیں رہے ان کو بھی یاد کر رہا ہوں، خاص طور پر بانی عبدالرزاق یعقوب کو جو قدم قدم پر رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔
تمام ناظرین کو بھی خراج تحسین جو غلطیاں نظر انداز کر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سلمان اقبال نے کہا کچھ بہت بڑا لا رہے ہیں جس سے ملک اور انڈسٹری مزید مضبوط ہوگی۔ جیسے کہ کل یا پرسوں شو کیا تھا 800 لوگ ARY کے ساتھ شامل ہیں جن کو آلموسٹ 20 سال کے اوپر ہو گئے۔ ان سب کو یاد کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے کیمرمین عارف سے لے کر اشر شریف، رؤف خالد، نوید، رشید، سب سے زیادہ میں مس کر رہا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب کو جو ARY کے بانی تھے۔ جب ہم گرتے تھے تو ہمیں وہ اٹھا کے کہتے تھے کوئی بات نہیں، تم کر لو گے اس کو۔ جتنی بھی ہماری ویورز ہیں ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہماری غلطیوں کو انہوں نے معاف کیا، آج ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ بہت سارے کام کرنے آگے، 2 پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہ پروجیکٹ ایسے ہیں اس انڈسٹری کو مزید اسٹرانگ کرے گی، ہمیں بہت بڑی چیز لانچ کرنے والے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور میں ARY نیوز کے دفتر پہنچے، ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا، کہا حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال نے یہ سفر شروع کیا، سلمان اقبال نے اس سفر کو آگے بڑھایا اور اپنا لوہا منوایا۔ ARY نیٹ ورک کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جو سفر حاجی رزاق صاحب، حاجی اقبال صاحب نے شروع کیا اس کو سلمان اقبال نے کنٹینیو کیا، بزنس مین ہوتے ہوئے جرنلسٹک فیلڈ میں آ کے بڑا نام پیدا کیا۔ حاجی اقبال صاحب میرے بڑے ہیں، میں آج بھی ان کا جتنا احترام کرتا ہوں اور میں نے بڑا ان سے سیکھا ہوا بھی ہے، ان سے بڑے سیشنز بھی لگے ہوئے۔ اس طرح سلمان نے اپنا لوہا منوایا ہے تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر ARY کی پوری فیملی، پوری ٹیم، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ 25 کی جگہ 50، 50 کی جگہ 100 انشاءاللہ اس کو کامیاب کرے۔ عوام کو باخبر رکھنے اور مثبت صحافت کے فروغ میں ARY کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ حسن مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، گورنر سردار سلیم حیدر، گورنر KP فیصل کریم کنڈی اور دیگر نے ARY کی سلور جبلی پر مبارکباد دی۔ کہا کہ ARY ہمیشہ ٹرینڈ سیٹر رہا، دعا ہے اسی طرح غیر جانبدار صحافت کرتا رہے۔ ARY کو 25 سال کی سالگرہ پہ دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ARY کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، اس کو سب نے دیکھا ہے۔ 25 سال کے ہو گئے، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک۔ میں ARY کے جو آنر ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مشکل جرنلزم بلوچستان کے اندر ARY نے کیا ہے۔ ARY کی پوری ٹیم کو، اس کی انتظامیہ کو، اس کے تمام ورکرز کو جنہوں نے ARY کو ARY بنایا، بہت بہت دلی مبارک۔ آپ ان چند گنے چنے اداروں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن، انفارمیشن تک لوگوں کی رسائی ہے، اس میں اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیے۔ الیکٹرانک میڈیا میں بریک تھرو ARY نے کیا، ہمیشہ مثبت صحافت کو پروموٹ کیا۔ 25 سال آپ کے ہو گئے ہیں، میری دعا ہے اسی قسم کی نیوٹرل کوریج کرتے رہیں۔ ARY گروپ پہلا پرائیویٹ ادارہ تھا جس نے اپنا ٹیلی ویژن چینل سٹارٹ کیا۔ ہم سب بڑے ہوئے ہیں ARY کے ساتھ، سبھی جگہ پر آپ جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی، دبئی، کراچی سمیت مختلف شہروں میں کیک کاٹے گئے۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال نے دبئی میں کیک کاٹا۔ کراچی ہیڈ آفس میں وائس چیئرمین حاجی عبدالرؤف نے ٹیم کے ساتھ کیک کاٹا۔ ملتان میں سیلاب متاثرین کے کیمپ میں ARY کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا گیا جسے بچوں نے خوب مزے لے کر کھایا۔ Happy birthday ARY. Happy birthday. 25 سال کا مبارک جناب۔ اور اب ٹیک نیوز۔ بیجنگ کی کمپنی نے ورکر روبوٹ متعارف کرا دیا۔ یہ روبوٹ اتنا پھرتیلا ہے کہ تنگ راہداریوں سے بھی بہت آرام سے نکل جاتا ہے۔ جھک کر زمین سے چیزیں اٹھانے سے لے کر شیلفز میں شیٹ کرنے اور 20 کلو تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی۔